نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز خواتین و حضرات، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے آج کے اس مبارک اجتماع میں گفتگو کے عنوان اور موضوع کے طور پر جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 ہے. اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک اور آپ کے فضائل و کمالات اور آپ کی شخصیت مقدسہ اور سیرت طیبہ کے مختلف پہلو اور آپ کی نبوت و رسالت کی مختلف شانیں یہ بیان کی گئی ہیں، اور یہ نفس مضمون ہے پوری آیہ کریمہ کا. اس کے حوالے سے میں نے اپنی جو تصنیف ہے سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کتاب کا سیرت الرسول کا پہلی جلد میں جو مقدمہ تحریر کیا ہے، مقدمہ سیرت الرسول میں اس آیہ کریمہ کے حوالے سے میں نے ایک مقام پر 10 سرخیاں قائم کی ہیں. اس آیت کریمہ میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کے 10 مختلف پہلوؤں اور 10 مختلف ابواب کا ذکر کیا گیا ہے. آج کے اس مختصر وقت میں اجمالاً ان 10 پہلوؤں کو بیان کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اور آپ کی سیرت طیبہ کو اور آپ کی نبوت و رسالت کو جامعیت کی شان سے اور ہمگیریت کی شان سے نوازا ہے. یعنی آپ کی سیرت طیبہ ملٹی ڈائمینشنل ہے، یعنی بہت ساری جہتوں اور بہت ساری سمتوں میں آپ کی سیرت طیبہ ہمیں روشنی دیتی ہے اور بہت ساری پہلوؤں اور گوشوں و سمتوں پر حاوی ہے. سیرت جب ملٹی ڈائمینشنل ہو، یعنی بہت سارے گوشوں اور زندگی کے شعبوں اور پہلوؤں پر حاوی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخصیت بھی ملٹی ڈائمینشنل ہے. سیرت شخصیت سے بنتی ہے، تو سیرت اتنی جامع تبھی ہو سکتی ہے اگر شخصیت جامع ہو، کیونکہ شخصیت کی جامعیت سے سیرت کی ہمگیریت وجود میں آتی.
اسی سے نبوت اور رسالت جامع اور ہمگیر بنتی کہ جب اللہ پاک کسی کی نبوت اور رسالت کو جامع، ہمگیر، دائمی، ابدی، آفاقی اور عالمگیر بنانا چاہے، اور جس کی نبوت اور رسالت کو اللہ رب العزت نے عالمگیر بنایا ہو، تو اس نبوت اور رسالت کے عالمگیر، ابدی، جامع اور مانع اور ہمگیر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس صاحب نبوت اور رسالت کی سیرت بھی اسی طرح جامع، مانع اور ہمگیر اور دائمی ہوگی، اور شخصیت بھی اسی طرح ہوگی۔ یعنی یہ چیزیں انٹر لنکڈ ہیں، انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ انٹر لنکڈ ہے، ان کا آپس میں گہرا ربط ہے، ریسیپروکلی لنکڈ بھی کہتے ہیں ان کو، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ باہم دیگر ان کا آپس میں اتنا گہرا ربط ہے کہ ایک چیز دوسرے کا نتیجہ ہے اور ایک چیز دوسرے کا سبب ہے، آپس میں ریلیٹڈ ہے۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور ہمارے ایمان کا مدار ہے اس بات پر کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اللہ پاک نے ختم نبوت کے شان سے نوازا، آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے خاتم النبیین بنایا اور آپ کی نبوت کو ختم نبوت کی شان سے نوازا، آپ کو ختم نبوت اور ختم رسالت کی شان عطا کی۔ اب اگر دونوں کا باہمی ربط سمجھیں اور اس کا تجزیہ کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ختم نبوت اور ختم رسالت کی شان آپ کو کیوں عطا کی؟ اسی لیے کہ آپ کی نبوت اور رسالت کو دائمی بنا دیا گیا۔ اگر نبوت اور رسالت دائمی شان کی حامل نہ ہو اور آپ کی نبوت اور رسالت کو اللہ رب العزت نے یہ خصوصیت اور یہ شان اور یہ جوہر، یہ ملکہ اور یہ عظمت نہ عطا کی ہو کہ وہ کائنات جب تک رہے گی تب تک وہ دائمی نبوت چلے گی اور دائمی رسالت چلے گی، اور دائمی نبوت اور رسالت کے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اثر و نفوذ رہے گا، اس کا فیض برقرار رہے گا، اس کی برکات کنٹینیوسلی چلیں گی، اس کی تعلیمات مسلسل اپنا اثر قائم رکھیں گی، اس کی سیرت ہر دور میں مسلسل قابل عمل رہے گی، ان کا دیا ہوا دین ہمیشہ کے لیے لائق عمل اور لائق تقلید رہے گا، اور ان کی شخصیت اور سیرت اور سنت ہمیشہ لائق اطاعت اور اتباع رہے گی، اور ہر دور کے زمانے کے مطابق اس پر عمل ہو سکے گا، اور کبھی بھی وہ سیرت اور اس دین کی تعلیم آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوگی بلکہ زندہ و تابندہ رہے گی، اور زمانے کے بدلے ہوئے تمام تقاضوں کے مطابق وہ سیرت اور وہ دین اور اس کی تعلیم قابل عمل رہے گی۔ یعنی یہ ساری خوبیاں اگر سیرت میں، تعلیمات میں، شخصیت میں، نبوت میں، رسالت میں پائی جائیں تو تبھی وہ نبوت و رسالت آخری نبوت و رسالت بن سکتی، اور تبھی اس کو شان خاتمیت مل سکتی۔ اگر نبوت، رسالت اور اس نبوت و رسالت کی تعلیمات معاذ اللہ آؤٹ ڈیٹ ہو جانے والی ہوں، یعنی ایک وقت ایسا آئے کہ وہ قابل عمل نہ رہیں، اگر ایک زمانہ ایسا آئے کہ وہ زمانے کے مطابق اپنائی نہ جا سکتی ہوں، اگر ایسا دور آ جائے کہ اس دور کے تقاضوں کو وہ نبوت اور اس نبوت کی تعلیمات اس دور کے تقاضوں کو پورا نہ کر سکتی ہوں، معاذ اللہ وہ بیکورڈ رہ جائیں، زمانے کا ساتھ نہ دے سکیں، انسان کے علمی، فکری، اقتصادی، سیاسی، سماجی، تہذیبی، ثقافتی جو تقاضے، جو ریکوائرمنٹس ہیں، وہ نبوت، وہ رسالت، وہ دین اور وہ تعلیمات اور اس نبی کی سیرت طیبہ، ان تمام تقاضوں کو معاذ اللہ کسی دور میں جا کے پورا کرنے سے قاصر رہ جائے، اگر یہ کیفیت کا پیدا ہو جانا ممکن ہو
تو نہ وہ نبوت دائمی رہے گی، نہ وہ سیرت ابدی اور دائمی رہ سکتی ہے، اور نہ اس کو شان خاتمیت دی جا سکتی ہے، نہ وہ اسے ختم نبوت اور ختم رسالت کا عقیدہ جائز ہوگا، نہ وہ نبی خاتم النبیین ہو سکے گا۔ لازماً اس کی تجدید کی ضرورت پڑے گی، اس میں ریوائول کی ضرورت پڑے گی، اس میں ترمیم کی ضرورت پڑے گی، اور نئے نبی اور نئے رسول کی ضرورت پیش آ جائے گی، نئے دین کی ضرورت پیش آ جائے گی، نئی آسمانی کتاب کی ضرورت پیش آ جائے گی، نئی آسمانی تعلیمات کی ضرورت پیش آ جائے گی۔ لا محالہ اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو آسمانی ہدایت کے بغیر تو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب سمجھ رہے ہیں نا یہ بات؟ جب اللہ پاک نے قیامت تک انسانوں کو آسمانی ہدایت کا فراہم کرنا اپنے ذمے لے لیا، اور وہ آسمانی ہدایت براہ راست نہیں دیتا، نبی اور رسول کے واسطے سے دیتا ہے، اور آسمانی ہدایت کے ذریعے کو ہی نبوت اور رسالت کا نظام کہتے، اور آسمانی کتابوں کے ذریعے دیتا ہے، دین کے ذریعے دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو ہی راستے ہیں، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، آپ کی سیرت طیبہ کو، آپ کے دین کو، آپ کی تعلیمات کو قیامت تک کے لیے ورکیبل بنا دے، فیزیبل بنا دے، قابل عمل بنا دے، لائق تقلید بنا دے، اور ہر دور کا تقاضا پورا کرنے والا بنا دے، اور عملاً ہر زمانے کے لیے زندہ و تابندہ بنا دے۔ اور اگر معاذ اللہ یہ نہیں تو پھر حضور علیہ السلام کا زمانہ ختم ہونے کے بعد نیا نبی اور نیا رسول انسانیت کو دے دے اور نئی کتاب دے دے۔ دو ہی راستے ہو سکتے ہیں نا۔ یہ تو ممکن نہیں کہ حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو، اور آپ کی دین کی تعلیمات کو، اور آپ کی کتاب قرآن مجید کو، اور آپ کی سنت طیبہ کو، اور آپ کی سیرت مبارکہ کو ہر دور کے، جیسے ہم آج کے دور میں ہیں، ہر دور کے تقاضے پورا کرنے والا بھی نہ بنائے، اور دور کے تقاضے اس دین سے معاذ اللہ پورے بھی نہ ہو سکیں، وہ ورکیبل بھی نہ رہے، اور نئے نبی اور رسول کی آمد پر بھی پابندی ہو، ختم نبوت کا حکم بھی ہو، نہ نیا نبی کوئی نئی تعلیم لا سکے، اور نہ حضور علیہ السلام کی تعلیم اس دور کے انسانوں کا کام کر سکے۔ دونوں باتیں نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ پاک نے کیٹیگوریکلی دو ٹوک طریقے سے مہر ثبت کر دی خاتم النبیین کی، کہ حضور علیہ السلام کی نبوت محمدی سب سے آخری نبوت، رسالت محمدی سب سے آخری رسالت، کتاب محمدی سب سے آخری کتاب ہے، اور دین محمدی دنیا میں سب سے آخری دین ہے، اور حضور علیہ السلام کی آمد کے بعد اب قیامت تک نہ کسی نئی نبوت کی آمد ممکن ہے، نہ کوئی نئی رسالت کا دروازہ کھل سکتا ہے، نہ کوئی آسمانی کتاب آ سکتی ہے، نہ کوئی آسمانی دین آ سکتا ہے، نہ کسی پیغمبر کی سیرت آگے آ سکتی ہے۔ بس قیامت تک سارے زمانوں کے لیے نبوت محمدی ہی آخری نبوت رہے گی، رسالت محمدی ہی آخری رسالت رہے گی، کتاب محمدی ہی آخری کتاب رہے گی، اور دین محمدی ہی آخری دین رہے گا، اور تعلیمات محمدی آخری تعلیمات رہیں گی، اور ہر زمانے کے لوگ اور ہر دور کی انسانیت قیامت تک مرکز ہدایت محمدی سے نور لیتے رہیں گے، اور تعلیمات سنت محمدی سے روشنی لیتے رہیں گے۔ جب یہ حکم دے دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ جتنا بدل جائے، تقاضے جتنے بدل جائیں، فکر بدل جائے، سائنس بدل جائے، ٹیکنالوجی بدل جائے، فلسفہ بدل جائے، معیشت بدل جائے، اقتصاد بدل جائے، تہذیب بدل جائے، ثقافت بدل جائے، سماج بدل جائے، معاشرہ بدل جائے، زمانے صدیاں بدلتی چلی جائیں، سب کچھ بدل سکتا ہے، مگر مصطفیٰ نے جو سیرت دے دی وہ بھی نہیں بدل سکتی۔ جو حضور نے دین دے دیا وہ بدل نہیں سکتا، حضور نے جو تعلیم دے دی وہ بدل نہیں ہو سکتا۔ زمانے بدلتے رہیں گے مگر حضور کی سیرت
ہر بدلے ہوئے زمانے کے سر پر چھتری کی طرح قائم رہے گی. دور بدلتا رہے گا مگر دین محمدی ہر دور کے سر کا تاج رہے گا. انسانیت کے تقاضے بدلتے رہیں گے مگر آقا کی سنت و سیرت ہر دور کے تقاضوں کے ماتھے کا جھومر بنی رہے گی. سب کچھ بدل سکتا ہے، اگر کائنات میں نہیں بدل سکتا تو مصطفیٰ کا دین ہے، مصطفیٰ کی سیرت ہے، مصطفیٰ کی سنت ہے، مصطفیٰ کی سیرت ہے، مصطفیٰ کی تعلیم ہے. الغرض شاہراہ حیات انسانی پر جہاں جہاں حضور کا قدم مبارک پڑ گیا، جو نقش آقا کے قدم سے سب تو گئے، دنیا مٹ جائے گی مگر وہ نقش قدم مصطفیٰ نہیں مٹ سکتا، وہ نہیں بدل سکتا. تو آقا نے جو دے دیا وہ اٹل ہو گیا، وہ دے دیا وہ اٹل ہو گیا. ساری اسلامی دنیا کے حکمران اور حکومتیں حضور کے دین کو نہیں مان رہی. اس وقت پورے عالم اسلام کے حکمران، پورے عالم اسلام کے حکمران آقا کے دین کو بطور نظام کے نہیں مان رہے. کلمہ پڑھ رہے ہیں مگر کلمہ مان نہیں رہے. تو ان کے نہ ماننے سے کلمہ غلط نہیں ہو گیا، کلمہ موجود ہے. وہ دین کا نام لے رہے ہیں مگر دین کو قبول نہیں کر رہے. ان کے نہ قبول کرنے سے دین غلط نہیں ہو گیا. جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا وہ خود غلط ہو گئے، وہ خود، اور جو قبول نہیں کرے گا وہ غلط ہو جائے گا، وہ غلط ہو جائے گا. مگر دین حق، سیرت محمدی اور قرآن وہ ابد الاباد تک قائم اور دائم رہے گا. اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کو اور آپ کے دین کو وہ شان عطا فرمائی ہے، وہ شان عطا فرمائی، اور اس کی مختلف جہتیں ہیں، مختلف پہلو ہیں. اس آیت کریمہ میں ان پہلوؤں کی نشاندہی کی گئی ہے. اور ایک بات اور بھی ہے، جتنے پہلو ہیں، جتنے گوشے ہیں آپ کی سیرت طیبہ کے، آپ کے دین کے، آپ کی سنت کے، آپ کی نبوت کے، اس میں سے ہر ایک پہلو سے نسبت رکھنا اور ہر ایک پہلو کے تابع ہونا یہ ایمان کا تقاضا ہے. مثلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت مقدسہ اور آپ کے دین مبارک اور آپ کی سیرت طیبہ کا اگر کوئی حبی اور عشقی پہلو ہے تو اس سے محبت کا تعلق رکھنا ایمان کا تقاضا. تعلیماتی پہلو ہے تو اس تعلیم کو ماننا ایمان کا تقاضا ہے. اگر اس میں عملی پہلو ہے تو اس پر عمل کرنا دین کا تقاضا ہے. اگر اس میں فکری پہلو ہے اس فکر کو قبول کرنا ایمان کا تقاضا ہے. اگر اس میں سماجی اور ثقافتی پہلو ہے تو اس سماجی اور ثقافتی نظام کو اپنانا ایمان کا تقاضا ہے. اگر اس میں معاشی اور اقتصادی پہلو ہے تو اس معیشت اور اقتصاد کے تصور کو نظام بنانا ایمان کا تقاضا ہے. اگر اس میں سیاسی اور ریاستی پہلو ہے اس سیاسی گوشے کو اپنانا ایمان کا تقاضا ہے. اگر اس کا ظاہری پہلو ہے اس ظاہر کو اپنانا ایمان کا تقاضا ہے. اگر باطنی اور روحانی پہلو ہے اس باطنی پہلو کو اپنانا ایمان کا تقاضا ہے. یہ بنیادی چیز ہے سمجھنے والی. یہ بڑا اہم نکتہ ہے. ہماری خرابی ہم میں کیا آ گئی ہے کہ ہم نے حصے کر دیے ہیں. کیا یہ مسجد کا حصہ ہے، یہ دفتر کا حصہ ہے، یہ مارکیٹ کا، کاروبار کا، تجارت کا حصہ ہے، یہ سیاست کا حصہ ہے، یہ رسم و رواج اور ثقافت کا حصہ ہے، یہ معاشرے کا حصہ ہے. ہم نے اپنی زندگی کو بھی مختلف اکائیوں میں تبدیل کر دیا، دین کو بھی اسی طرح مختلف اکائیوں میں تبدیل کر دیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہماری نسبت ایمانی ہے اس کو بھی مختلف اکائیوں میں بانٹ دیا. اب ہم جو مسجد میں آتے ہیں وہ مسجد کی اکائی میں مسلمان ہیں، اور دفتر کے وقت ہم مسلمان
نہیں ہوتے جب ہم بددیانتی کرتے ہیں۔ جب ہم بددیانتی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، اس لمحے ہم اس نسبت ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ہم کاروبار اور تجارت میں خیانت بددیانتی کرتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، ہم اس وقت ایمان کی نسبت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ہم سیاست میں جھوٹ بولتے، بددیانتی کرتے، ظلم اور دجل و فریب کرتے ہیں، اس وقت ہم دین اور ایمان کی نسبت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جب ہم رسم و رواج میں شادی بیاہ، ابھی شادیاں ہر وقت ہوتی رہتی ہیں، آپ دیکھیں ہم کتنی شادیاں دین کے مطابق کرتے ہیں، کتنی جھوٹے بھرم کو برقرار رکھنے کے لیے رسم و رواج کے مطابق کرتے ہیں۔ گویا اس لمحے اور اس گوشے میں ہم دین اور ایمان کی نسبت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بنیادی تصور ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ جو ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے اور چند ٹکڑوں کو چن لیتے ہیں مرضی کے مطابق، نفس جن کی اجازت دیتا ہے، اور چند ایک کو چھوڑ دیتے ہیں جن کی ہمارے بیوی بچے اجازت نہیں دیتے۔ جب شادیاں آتی ہیں اس وقت ہم بری و ذمہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی کیا یہ عورتوں کا معاملہ ہے، وہ کہنا نہیں مانتے۔ کیا عورتوں کا معاملہ ہے، یہ ان کی تقریبات ہیں، تو وہ ضد کرتی ہیں بھی ہم نے یوں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، تو اس سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس وقت ہم دین ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں اور دین ایمان کا تاج عورتوں کے سر کو پہنا دیتے ہیں۔ جب اپنی مرضی کسی معاملے میں آتی ہے اس وقت وہی عورتیں بچے چیختے بھی رہ جائیں، ہم ان کی ایک بھی نہیں سنتے، اس وقت دین ایمان ہمارے قبضے کنٹرول میں آ جاتا ہے۔ کیا آپ اے ٹو زیڈ ساری باتیں اپنی بیویوں کی مانتے ہیں؟ کیا سب کچھ ہم بیویوں کی مانتے ہیں؟ جی، تو کچھ ان پر چھوڑ دیتے ہیں، جس میں لعنت ملامت سے خود بچنا ہو وہ ان کے گلے ڈال دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے تقاضے ہوتے ہیں۔ جب آپ کا جی نہیں چاہتا یہ بات ان کی مانی جائے، اس وقت آپ خود طاقتور مرد بن جاتے ہیں، اور جس میں آپ چاہتے ہیں کہ چلو انہی کی مانی جائے، اس میں آپ شان زوجیت یعنی استعمال کرتے ہوئے آپ بیوی کے مقام پر اتر آتے ہیں، بیوی کو شوہری کا تاج پہنا دیتے ہیں، اور جب آپ مرضی کرنا چاہتے ہیں اس وقت شوہری کا تاج اٹھا کے اپنے سر پہ ڈال لیتے ہیں۔ کبھی رسم و رواج کو دین بنا لیتے ہیں، جی برادری کہے گی فلاں نے کیا، اس طرح کیا، فلاں نے اس طرح کیا، میں نہ کروں گا تو دنیا کیا کہے گی، اس وقت دنیا اور برادری اور معاشرے کو آپ دین اور ایمان بنا دیتے ہیں۔ جب سیاست کا معاملہ آتا ہے، جھوٹ، بے ایمانی، بددیانتی، کہتے ہیں جی کیا کریں، سیاست کا تقاضا ہی سارا یہ ہے، اس وقت دین چھوڑ کے سیاست کو دین اور ایمان کا تاج پہنا دیتے ہیں۔ کاروبار تجارت آتی ہے، اس میں بددیانتی، ظلم، لوٹ مار میں اس وقت مجبوری بنا لیتے ہیں۔ الغرض ساری زندگی مجبوریوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایک غریب مسجد ہے اللہ کا گھر، جہاں کوئی مجبوری نہیں، یہاں آ کے اپنے من مرضی کی نماز پڑھ جاتے۔ دین سمٹ سمٹا کر، ایمان سمٹ سمٹا کر مسجد میں ہفت روزہ تقریب میں رہ گیا ہے، یا دن کی 5 روزہ رسم میں رہ گیا۔ رسم نماز کیا؟ نماز پنجگانہ کو ہم نے 5 وقتی رسم نماز میں بدل دیا۔ جمعہ اور عید کو سالانہ یا ہفت روزہ رسم نماز میں بدل دیا۔ بس یہاں دین آزاد ہے، یہاں دین آزاد ہے، اور اس سے باہر آگے پوری زندگی میں اور زندگی کے پورے میدان میں دین آزاد نہیں۔ کہیں دین پر نفس کا قبضہ، کہیں دین پر بیوی بچوں کا قبضہ، کہیں برادری کا قبضہ دین پر، کہیں سیاست کا قبضہ، کہیں مفادات کا قبضہ، کہیں تجارت کا قبضہ، کہیں معاشرے کا، رسموں کا، الغرض ہر جگہ قبضے ہیں دین پر۔ مسجد کی چند گھڑیوں کے لیے دین یہاں کے آزاد ہوتا ہے۔ یہ ہم نے حشر دین کا کر دیا ہے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ پھر ہم شکوہ کرتے ہیں۔ ہر شخص دوسرے کے بارے میں شکوہ کرتا ہے، اور وہ اپنی ذمہ داری نبھانے کی فکر نہیں کرتا۔ اپنی ذمہ داری، ٹھیک ہے آپ حکمران، ہم میں سے ہر فرد حکمران کا شکوہ کرے گا، حکمران کا، حکومت کا شکوہ کرے گا، ہر کوئی بولے گا، مگر اس سے یہ سوال کیا جائے کہ بعض معاملات میں اللہ نے آپ کو خود بھی حکمران بنایا ہے، جس عمل میں آپ کی حکومت ہے وہاں کتنے مسلمانی ہیں؟ اگر گھریلو فنکشن ہو رہا ہے، تقریب، اس میں آپ حکومت آپ کی ہے یا کسی اور کی ہے؟ اس میں کتنی مسلمانی؟
گھر میں اگر گندے پرنٹ چل رہے ہیں اور فلمیں چل رہی ہیں اور بلو پرنٹ اور کیسٹیں آ رہی ہیں اور سارا دن فحاشی عریانی کے کھیل گھر میں اور فحاشی عریانی کی فلمیں اور پروگرام چلتے ہیں، اور آپ کو علم ہے کہ آپ کے بیوی بچے اور کبھی آپ بھی بیٹھ کر دیکھتے ہیں، تو یہاں تو کسی اور کی حکومت نہیں نا، گھر میں تو آپ کی حکومت ہے۔ تو جہاں آپ کی حکومت ہے وہاں کتنی مسلمانی ہے، کتنی مسلمانی؟ اٹھا کے پھینک دیں گندے پروگرام، وہ کیسٹیں پھینک دیں، گھر میں مت آنے دیں۔ ٹی وی کو مخصوص پروگراموں کی جن کی گنجائش ہے اخلاق میں اتنوں کے لیے چھوڑیں، اتنے پروگراموں کے لیے چلے، باقی چیزیں جو مخرب اخلاق یا ایمان کو تباہ کرنے والی ان کو بند کر دیں۔ انٹرنلی افیئر ہے نا گھر کا، باہر کی تو کسی کی مجبوری نہیں، مگر وہاں ہم کتنے مسلمان۔ شادی آ جاتی ہے اپنے بچوں کی، بیٹے بیٹیوں کی، وہ سارے ڈیسیجن آپ نے خود لینے، آپ نے خود لینے، کسی نے مجبور نہیں کیا، آپ خود دیکھا دیکھی کو اپنے اوپر طاری کر لیں۔ کوئی آپ کے گھر آ کر بندوق لے کر کھڑا ہے کہ تیل بھی ڈالیں ضرور اس شادی میں، وہ تیل ڈالتے ہیں نا شادی میں، یہ تیل کی رسم ہے، اب مہندی کریں، اب اتنے لاکھ روپے اس رسم پر برباد کریں، ایک تیل اور مہندی پر جتنے لاکھ روپے برباد کر رہا ہے معاشرہ، ایک ایک گھر اس تیل اور اس مہندی سے میری دانش میں تو 20 غریب بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں ایک تیل سے۔ ہم منہاج القرآن میں ادھر شادیاں بھی ہوتی رہتی ہیں آپ کی اطلاع کے لیے، مگر ہم اس دامن کو پھیلاتے نہیں ہیں، دفتر سرکاری میرج بیورو نہیں بنا رکھا۔ مشن کے بیٹے اور مشن کی بیٹیوں، مشن کے گھرانوں کے مابین رشتے ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے منہاج القرآن کی برکات میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ جو لوگ اور جو گھرانے صدق کے دل سے، دنیا داری کے لیے نہیں، صدق کے دل سے مشن سے وابستہ ہیں اور مشن کی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور جو بیٹے اور بیٹیاں مشن کی خدمت انجام دیتے ہیں، ان والدین کی بیٹیوں کی الجھنیں بھی حل ہیں منہاج القرآن کی برکت سے۔ وہ منہاج القرآن ہی کے بچوں اور وابستگان کے بچوں کے ذریعے یہی رشتے اور شادیاں بھی ہوتی ہیں، اور 3-3 4-4 ہزار روپے کے ساتھ بھی شادیاں کر دی ہیں ساری ہم نے آج کے دور میں۔ بولیے کوئی تصور کر سکتا ہے؟ یہاں منہاج القرآن میں ہو رہی 3-4 ہزار میں بھی شادیاں کر دی۔ ابھی اگلے دنوں علامہ محمد افضل سعیدی لندن میں جو منہاج القرآن کے ہمارے امیر ہیں تحریک کے، وہ ہمارے جامعہ کا فاضل ہے، ہمارا بیٹا ہے علامہ محمد افضل سعیدی، وہ آئے، انہوں نے مجھے کہا کہ میری ہفتے کی چھٹی ہے، جانا ہے، تو میں چھوٹے بھائی کی شادی کرنے کے لیے آیا۔ وہ تو اب یہاں موجود نہیں، شاید ان کا بھائی بیٹھا ہو تو وہ آگے کھڑا ہو جائے ذرا، جس کی شادی کی ہے اب محمد افضل سعیدی کا وہ بھائی، تو اس کی شادی کرنی، تو بھائی کوئی رشتہ منہاج القرآن میں۔ ہمارے ایک ڈاکٹر صلاح الدین صاحب ہیں، منہاج القرآن کے رفیق ہیں، ورکر ہیں، تنظیمی آدمی ہیں، میں نے ان کی طرف پیغام بھیجا اسی جمعہ پر، یہ 2-3 جمعے پہلے میں نماز پڑھ کے نکل رہا تھا، نکلتے ہوئے میں نے کہا کہ ڈاکٹر صلاح الدین صاحب کو پیغام بھیجیں، ان کی بیٹی بھی مشنری گھرانہ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ شادی کرنی ہے، تو دونوں کو پیغام بھجوا دیا۔ ایک دن یہ چلے گئے، دیکھا ہے، اگلے دن وہ چلے گئے، اور دونوں شام کو میرے پاس آ گئے کہ ہم نے پسند اپنے آپس میں کر لیا ہے، تاریخ رکھ دیں۔ 6 دن کا وقفہ تھا، میں نے تاریخ دے دی کہ 6 دن کے بعد فلاں تاریخ کو سیکریٹریٹ میں شادی کرنا، نہ کوئی بری نہ کوئی جہیز، ختم، عذاب کی لعنت سے جان چھوٹ گئی۔ اب 6 دن میں کیا بری بن سکتی؟ بولیے 6 دن میں کیا جہیز بن سکتا؟ کارڈ بھی نہیں چھپتے، اور میں نے ان کے کارڈ چھپے ہوئے دیکھے بھی نہیں، بس زبانی کلامی چند ایک کو کہہ دیا ہوگا۔ میں نے کہا 50 آدمیوں کو بلا لیں، یہی تقریب میں کھانا کر لیں۔ الحاج محمد الیاس قادری صاحب ہیں، انہوں نے ان کے کھانے کا انتظام کر دیا، میرا خیال ہے 2-2.5-3 ہزار روپے خرچہ آیا ہوگا۔ تو شادی کیا ہے؟ ازدواج کا رشتہ ہے، نکاح کرنا ہے، شرعی مہر مقرر کرنا ہے اور رخصتی کر کے لے جانا ہے۔ جو نصیب ہے بچی کا اور بچے کا وہ ان کے گھر میں عمر بھر ملتا رہے گا۔ جو آپ کے پاس میسر ہے قرض نہ اٹھائیں، جو میسر ہے بیٹی کو دے دیں، جو میسر نہیں وہ اس کے نصیب پر چھوڑ دیں، ختم۔ تو 6 دن میں شادی ہو گئی۔ اس طرح ابھی علامہ علی اکبر قادری ہیں آپ کے مجلہ کے چیف ایڈیٹر، آپ پڑھتے ہیں نا مجلہ منہاج القرآن میں نام، علامہ علی اکبر قادری ہمارے جامعہ کے فاضل ہیں، ازہری ہیں، اب ان کی شادی کر رہے ہیں۔
اور وہ بھی مشن کی بیٹی ہے، اور بچی دختران اسلام جو رسالہ نکلتا ہے آپ کے گھروں میں جاتا ہے نا خواتین کا، اس کی ایڈیٹر سے کر رہے ہیں شادی، وہ بھی ہماری بیٹی ہے مشن کی، وہ بچی بھی مشن کی بیٹی ہے، ویمن لیگ کی جنہوں نے حقوق نسواں کنونشن کیا ان بچیوں میں سے، یہ بھی مشن کا بیٹا ہے، ان کی شادی کی تاریخ رکھ دی۔ اب علی اکبر قادری میرے پاس آئے کہ وہ جہیز وغیرہ یا وہ اس کے لیے بری کیا بنانی ہے، میں نے پوچھا بیٹے کو پیسہ ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں، میں نے کہا بس جان چھوٹ گئی، ختم۔ پوچھا کوئی پیسہ ہے؟ اس نے کہا کوئی نہیں، میں نے کہا بس اللہ کا شکر ادا کرو، کچھ ہوتا تو بنا دیتے، جب نہیں ہے تو ختم بات۔ نکاح سامان کے درمیان نہیں ہوتا، نکاح تو لڑکے اور لڑکی کے درمیان ہوتا، اس کو انقلاب کہتے ہیں۔ آپ جب تک اپنی زندگی میں یہ چیزیں داخل نہیں کریں گے باقی سب دھوکہ ہے، نعرہ بازی، باقی نعرہ بازی۔ میں نے کہا جب پیسہ نہیں ہے تو ختم ہو گئی بات، ادھار لینے کی اجازت نہیں، جو ادارے سے حسب ضابطہ ادھار ملتا ہے، ادارے سے حسب ضابطہ، میں نے کہا وہ آپ حسب ضابطہ لے لیں، اس سے 50-100 ساتھیوں کا ملا کے ولیمہ کر لیں۔ انہوں نے پوچھا بچی والوں کو کس طرح کہوں گا؟ میں نے کہا بیٹے آپ کی ضرورت نہیں، میں خود فون کے بتا دوں گا کہ نکاح سامان سے نہیں ہو رہا، نکاح تو بیٹی اور بیٹی کا ہو رہا ہے، تو میں نے فون کر کے ان کو بتا دیا کہ یہ آ جائے گا، اس سے نکاح کر دینا، بیٹی کو رخصت کر دینا، جو نصیب ہے اللہ ان کو دیتا رہے گا، ختم۔ انہوں نے کہا ایسا ہی ہو جائے گا، اللہ خیر سن۔ انہوں نے کہا مجھے 12,000 روپے کا قرض مل سکتا ہے ادارے سے، لاء کے مطابق 12,000 روپے کا قرض ادارے سے قانون کے مطابق مل سکتا ہے۔ میں نے کہا بس اللہ کا شکر ہے اس میں ساری شادی ہو گئی۔ 12,000 میں نے بتایا 3,000 روپے ولیمے کے کھانے کے لیے رکھ لو، 50 آدمیوں کا کھانا ہو جائے گا یہیں ادارے میں۔ 2,000 روپے شادی کے متفرق اخراجات کے لیے جیب میں رکھ لو، 5-6 ہزار، بقیہ 6,000 جو بچیں گے وہ سلیم یوسفی صاحب کو بلوانا اور ان سے پوچھنا کہ اگر کوئی انگوٹھی، کوئی ایک چھوٹی سی کانوں کی چیز بن سکتی ہے وہ بنا لیں، ایک سوٹ لے لیں وہ جا کے پہنا دینا رخصتی کے وقت تبدیلی کے لیے۔ اللہ کا شکر ہے حضور کی سنت ادا ہو جائے گی، اور خبردار مزید کوئی قرض کا بوجھ نہ لو۔ اس معاشرے میں غریب سے غریب شخص بھی ادھر غربت کا رونا رو رہا ہے، اور شادی کے لیے کہتا ہے جی اتنے لاکھ روپے کا خرچہ ہے، بیٹی بیٹھی ہے، بال سفید ہو رہے ہیں، بیانے کے لیے کوئی صورت نہیں تو قرضہ مل جائے، وہ اپنا بیڑا غرق کر لیتا ہے قرضے اٹھا کر، اور ساری زندگی کوئی جائیدادیں بیچتا ہے، کوئی مقروض ہوتا ہے، اور پھر جھوٹے قرض لے کے پھر اس کی ادائیگیاں نہیں ہوتی، اور زندگی پر وبال اور عذاب آ جاتا ہے، صرف کس وجہ سے کہ دین کا اور حضور کی سنت کا راستہ چھوڑ دیا۔ یہ سارے عذاب آقا کی اس سنت اور نبوت کی تعلیم کو چھوڑ دیا۔ حضور علیہ السلام نے سیدنا علی شیر خدا کو بلایا اور بلا کے پوچھا علی اگر تیری شادی کریں تو کچھ چیز ہے خرچ کرنے کے لیے؟ عرض کی آقا کچھ نہیں ہے۔ ان کو کچھ خبر نہیں تھی کہ کیا ہونے والا ہے، کچھ خبر نہیں تھی کہ کیا ہونے والا۔ فرمایا علی کچھ ہے، خیال ہے تمہاری شادی کر دیں؟ عرض کی آقا کچھ نہیں۔ فرمایا بھئی کچھ بیچنے کے لیے ہے؟ عرض کیا حضور وہ بھی کچھ نہیں، صرف زرہ ہے جس سے جنگ لڑتا ہوں، ایک زرہ ہے وہ بیچ سکتا ہوں، 300-400-500 درہم کی بک جائے گی۔ فرمایا جاؤ بیچ آؤ، پھر بعد میں زیرہ اور بنا لیں گے۔ جا کے زیرہ بیچ آئے، پیش کر دیا آقا یہ 300-400-500 درہم کی زیرہ بکی ہے۔ فرمایا یہ 400 درہم جو بکا یہ تمہارا مہر ہے۔ آقا شادی کہاں ہو رہی ہے؟ فرمایا تمہیں فاطمہ دے رہا ہوں رضی اللہ عنہ۔ ابھی فرشتے آئے ہیں جبرائیل امین، آسمانوں سے جنت کے لوگ آئے ہیں اور بتا گئے ہیں کہ اوپر عقد ہو گیا ہے علی اور فاطمہ کا، تو عقد میں لے جاؤ۔ اہتمام سارا جنت میں آسمانی ہو گیا۔ سیدنا علی شیر خدا کا یہ سامان ہے، اور گھر میں سیدہ عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی چٹائی ہے، کوئی چکی پیسنے کی چیز ہے، جو چیزیں آقا کے گھر میں میسر ہیں۔ قرض نہیں اٹھایا، ویسے قرض اٹھاتے تھے، امت کا بوجھ اتارنے کے لیے قرض اٹھاتے تھے، اور بیٹی کا فرض نبھانے کے لیے قرض نہیں اٹھایا، جو میسر تھا روانہ کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے یہ کیوں کیا؟ حضور علیہ السلام چاہتے تو دھوم دھام سے شادی کرتے، روم کے بادشاہ بھی آقا کی شہزادی کی، جو دنیا و آخرت کی شہزادی ہیں اور خاتون جنت اور سیدۃ نساء اہل الجنہ،
روم اور کیسر اور کسرا دنیا کے بادشاہ آقا کی صاحبزادی کی شادی میں شریک ہوتے، عرب و عجم کے شاہان آ کے شریک ہوتے، اور آقا چاہتے تو جنت سے پورا جہیز بن کر حوریں لے کر آ جاتی، اور وہ جہیز دنیا والے آنکھوں سے دیکھتے۔ ملائکہ کو حکم ہوتا، اے آسمانی ملائکہ تم علی کی بری بنا کر آ جاؤ، جنت کی حوروں تم فاطمہ کا جہیز بنا کر آ جاؤ، اور وہ جہیز مادی دنیا میں دیکھا جاتا۔ آقا چاہتے تو سارا کچھ دنیا میں دکھا دیتے، منگا لیتے۔ جو انگلی کے اشارے سے ڈوبے سورج کو پلٹاتے ہیں، اور انگلی کے اشارے سے 14ویں رات کے چاند کو چیرتے ہیں، اور درختوں سے سجدہ کرواتے ہیں، اور پتھروں سے کلمہ پڑھاتے ہیں، اور مردوں کو زندہ کرتے ہیں، پوری کائنات کی حکومت فرماتے ہیں۔ وہ بیٹی کا جہیز معجزے سے نہیں پیدا فرما سکتے، سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر یہ کس کے لیے کیا تھا؟ غریبوں، آپ کے لیے کیا تھا، کہ تاکہ غریب کو، میری امت کے غریب کو بیٹی کے جہیز میں دینے کا کچھ نہ ہو، اور میری امت کے غریب کو اپنی بڑی میں دینے کا کچھ نہ ہو، تو نہ مرد شرمسار ہو، نہ عورت، نہ بیٹا نہ بیٹی، جب اسے دینے کا مرد کے پاس کچھ نہ ہو تو وہ میرے علی کو دیکھ لے، اور جب بیٹی والوں کے پاس دینے کا کچھ نہ ہو تو میری فاطمہ کو دیکھ لے۔ تو آقا علیہ السلام نے سنت دی ہے، ہم حضور علیہ السلام کی سنت کے نام لیوا ہے، عمل پیرا نہیں ہے، تو زندگی کے عذاب ٹل جائیں۔ ہم رسموں کے پجاری ہیں، دین کے پجاری نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی نبوت کو دائمی بنا دیا، ہم نے خود زمانے کی رسموں کو دین کا مقام دے دیا ہے، ہم نے جھوٹی برادریوں کے جھوٹے نام و نمود کو ایمان کی جگہ پر ریپلیس کر دیا ہے۔ اب رسمیں ایمان کی جگہ لے چکی ہیں، اور دنیا دین کی جگہ لے چکی ہے۔ اس عذاب نے ہمیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ آج ہم اگر ایمانی جرات کے ساتھ ان بتوں کو ٹھوکر سے پاش پاش کر دیں، اور میں یہ بھی کہہ دوں کوئی تانا نہیں دیتا، یہ صرف من کی اپنی پیداوار ہوتی ہے، کوئی تانا نہیں دیتا۔ کسی نے کیا تانا دینا ہے آپ کے گھر میں آ کر کہ آپ نے اتنی دھوم دھام سے کھانا کیوں نہیں پکایا؟ میری دانش میں تو کوئی تانا دینے آپ کے دروازے پر نہیں آئے گا۔ آپ میں سے کوئی 50-100 آدمی کھڑے ہو جائیں اور وہ اس بات کا عہد کر لیں اور عمل کریں، اگلے دن اگر ان کے گھر کوئی تانا دینے کے لیے آ جائے تو میرا گریبان پکڑ لے، کوئی تانا دینے نہیں آئے گا۔ عہد کر لیں کہ ہم بیٹے بیٹیوں کی شادی قرض اٹھائے بغیر جو میسر ہے اس میں سے کر دیں گے، سادہ طریقے سے جو میسر ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے 1,00,000 کی طاقت دی ہے وہ 1,00,000 میں کر دے، کسی کو اللہ نے 2,00,000 کی طاقت دی ہے وہ کر لے مگر کوئی حد سے نہ بڑھے، کسی کو 50,000 کی طاقت دی ہے وہ 50,000 میں کر لے، کسی کو 10 کی دی ہے 10 کی کر لے، اور میں یہ کہتا ہوں کسی کو 1,000 کی طاقت دی ہے وہ 1,000 میں کر لے، ختم، کوئی تانا دینے نہیں آئے گا، اور نہ کوئی آتا ہے، یہ خود ساختہ تصورات ہے۔ بات تو حضور علیہ السلام کی ہمہ گیر سیرت طیبہ کی کر رہا تھا، اور چلتے چلتے اس میں سے ایک نقطے پر دھیان چلا گیا، اس میں میں نے زور دے دیا چونکہ وہ آج کا ایک پرابلم ہے، اسی پر ختم کرنا چاہتا ہوں اور نتیجہ نکالنا۔ اس کو تحریک منہاج القرآن کے وابستگان اس شادی بیاہ کے معاملے میں جو طاقت سے بڑھ کر بوجھ کندھے پر ڈالنا ہے اور بیٹے بیٹی دونوں گھروں کو ایک وبال اور عذاب میں ڈالنا ہے، اس کو سادگی، اپنی طاقت، وسعت اور استعداد کے دائرے میں اندر رکھ کر چلنے کا عہد کر لیں، ایک معاشرے میں نمونہ پیش کریں۔ اگر آپ عمل کا نمونہ، میں نے منہاج القرآن کے ذریعے آپ کو بتا دی، آئے روز ہو رہا، آئے روز ہو رہا۔ اگر آپ اس نمونے کو قائم کر دیں تو چراغ سے چراغ جلتا ہے۔ تحریک منہاج القرآن کے فیض سے ہزاروں گھروں کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ چلو کوئی اور بھی کرے تو ہمارے بندھن بھی ٹوٹ، لوگ جرأت نہیں کرتے۔ لو، میں بات ختم کرنے سے پہلے آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو بات آج کہی ہے، کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جو اس بات کا میرے ساتھ اللہ کو گواہ بنا کر عہد کریں کہ اللہ نے ان کو جتنی طاقت دی ہے قرضوں کا بوجھ اٹھائے بغیر اسی میں کر دیں گے۔ میں مشکل بات نہیں کر رہا ہوں، میں نے آپ کو حد بندی نہیں کی کہ 10,000 سے کوئی اونچا نہ جائے، 1,00,000 سے نہ جائے، 2,00,000 سے نہ جائے،
میں نے حد نہیں کی، میں نے کہا اللہ نے جس کو بولیے جتنی طاقت دی ہے وہ قرض نہ اٹھائے، بوجھ میں نہ دبے، اسی میں کر دے تاکہ آسانی سے سنت ادا ہو، یہ وبال جان اور عذاب نہ بنے۔ اب بولیے کتنے لوگ ہیں جو عہد کرتے ہیں؟ یہ عہد خالی ہاتھ اٹھانے کا نہیں ہے، اس کو کرنا ہوگا۔ ذرا کھڑے ہوں، جنہوں نے عہد کیا وہ کھڑے ہوں۔ ابھی تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی 75-80% سارے حاضرین ہی کھڑے ہو گئے ہیں، مگر کیا ہوگا بھی ایسے؟ بیٹھیے، ہوگا کیا؟ جب وقت آئے گا تو کوئی کہے گا جی، بچے کہیں گے میرے امی ابو نہیں مانتے، ابو جان آگے کہیں گے جی میری زوجہ صاحبہ بیوی صاحبہ نہیں مانتی، کیا کرے گھر میں گزارا بھی کرنا ہے۔ بیوی کہے گی جی میں تو مانتی ہوں، میرا شوہر ہی نہیں مانتا۔ تو پھر یہ ماننا نہ ماننا کسی کا نہیں، ماننا صرف اللہ اور اس کے رسول کا، ماننا نہ ماننا۔ تو دین عمل کا نام ہے، اور انقلاب عملی جد و جہد سے آتے ہیں، خالی نعروں سے نہیں آتے۔ اور انقلاب کا آغاز اپنی زندگی سے کیا جاتا ہے۔ جو اپنی زندگی میں اور اپنے گھر میں انقلاب نہیں لا سکتے، اسے دنیا میں انقلاب برپا کرنے کی بات کرنے کا حق بھی نہیں پہنچتا، منافقت بن جاتی۔ اس کا عہد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خیر و برکت دے، سلامتی دے۔ باقی موضوع جو آیت کریمہ پڑھی تھی، انشاءاللہ اگلا جمعہ چونکہ میرا تاشقند سمرقند بخارا کا دورہ ہے، اس سے جب واپس آؤں گا تو اللہ کو جیسے منظور ہوگا انشاءاللہ اس موضوع کو آگے شروع کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔